اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ آپ اللہ عز و جل کے ولی کو نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن اگر آپ سیدھے راستے پر چلیں اور سچی طلب رکھیں تو اللہ عز و جل کے ولی خود آپ تک پہنچ جائیں گے۔ مخلوق سے امیدیں باندھو گے تو ہمیشہ مخلوق سے ہی مانگتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے والا مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ولایت میں مرد اور عورت بظاہر جسم سے نہیں جانے جاتے۔ ولایت میں مرد اسے کہتے ہیں جس نے رب کو راضی کر لیا۔ اگر کچھ سیکھنا ہو تو خلوص نیت شرط ہے، کیونکہ سچا مرید جھوٹے مرشد سے بھی کچھ پا لیتا ہے، لیکن جھوٹا مرید سچے مرشد سے بھی کچھ نہیں پاتا۔ اولیاء کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، وہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ جو شخص درویشوں سے الجھتا ہے اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ اولیاء اپنے رزق سے 3 درجات کو کھلاتے ہیں۔ یہ وہ درجات ہیں جو اللہ فرماتا ہے اولیاء اپنے رزق سے آپ کو کھلاتے ہیں، یعنی آپ کو مسکین ہونا ہوگا، آپ کو غریب، یتیم اور اسیر ہونا ہوگا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب تک مومن اپنی ذلت پر اس طرح صبر نہیں کرتا جس طرح اپنی عزت پر صابر رہتا ہے، اس وقت تک اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ محمد شمس الدین حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منکر سے فرمایا، اگر تو مجھ سے ایسا سوال کرے جس کا جواب میرے پاس نہ ہو تو میں تجھے لوح محفوظ سے دیکھ کر بتاؤں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے پاک اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ کہنے لگے تاکہ ہر کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کرے۔ اولیاء مرتے نہیں بلکہ مکمل وجود کے ساتھ پردہ کرتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور لوگوں کی حاجت کو پوری بھی کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ کلام الہی پر عمل کرو، اس کے حروفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کر کے تمہارے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیتی ہے۔